السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قسمت خراب ہے، ہمارا کوئی کام نہیں بنتا، ہم جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام بگڑ جاتے ہیں، گھر میں بہت زیادہ پریشانی آ گئی ہے، رزق اور کاروبار میں برکت ہی نہیں ہے، ہم کرے تو کیا کرے، ہم کوئی وظیفہ کرے تو اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملتی، کوئی دعا مانگے تو دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاروں طرف سے ہمیں پریشانی نے گھیر رکھا ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں تو آپ لوگ کو میں قرآن پاک کی آیت کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ اس آیت میں خود اللہ نے فرمایا، جو تمہیں مانگو وہ تمہیں میں دوں گا۔ اگر اس کی تلاوت ہم لوگ کریں خاموشی سے بیٹھ کے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی رہے گی، نہ ہی ہمارا کوئی کام بگڑے گا، نہ ہی انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں کوئی بے برکتی آئے گی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کی ہر پرابلم کا سولوشن قرآن پاک کا یہ آیت ہے تو بس میرا یہ کہنا غلط نہیں ہے، بس آپ لوگ تھوڑا سا وقت نکل کے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ ناممکن کام بھی کہ آپ کو کام ممکن ہو کر دکھائے گی۔ یہ قرآن آیت کی تلاوت اگر کرتے ہیں آپ کی تمام پریشانیاں ٹل جائے گی، آپ کی تمام دعائیں اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور کچھ ایسا نہیں ہے کہ 10-20 دن اس وظیفہ کو آپ کو کرنا ہے، صرف 3 دن میں آپ کو وظیفہ کرنے سے کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کے فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے کو پہلے دن ہی کامیابی مل جاتی ہے، اگر کسی کو پہلے دن نہیں ملتی ہے تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو کامیابی ضرور ملے گی، اگر دوسرے دن نہیں ملے گی تو تیسرے دن 101% کامیابی ضرور ملے گی۔ تو دنیا بھر کی اگر پریشانی آپ لوگ اٹھا رہے تو 3 دن اللہ تبارک کی عبادت کر کے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو آپ لوگ آزمائیے، آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آپ لوگوں کی خدمت کے لیے یہ وظیفہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وظیفہ میں آپ لوگوں کو بولوں گی، میں سب کو بولنا چاہوں گی کہ جو بھی ہمارا سبسکرائبر ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر نہیں کیے ہو تو، اور میرے لائک کر دیجئے، آپ لوگ لائک نہیں کرتے، اور کمنٹ میں ضرور ہمیں لکھیے۔ تو میں آپ لوگوں کو جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، جو بھی آپ کا مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ لوگ اس چیز کو اپنے دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن آیت کو آپ پڑھ لیجئے، اور ان 3 دنوں کرنے سے آپ کا مشکلات ضرور حل ہو جائے گی۔ آئیے آپ لوگ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جیسے میں نے بولا کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ لوگ بولا ہے وہ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے بتایا کہ 3 دن اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے۔ آپ کو خیال رکھنا ہے کہ پہلے دن آپ نے جس وقت وہ وظیفے کو کیا ہے دوسرے دن بھی وہی وقت کو آپ کو وہ وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ اپنے اگر عشاء کی نماز کے بعد پہلے دن کیا ہے تو باقی 3 دن بھی آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی وظیفے کو کیجیے۔ اب آپ دیکھیے لیجیے، آپ کو جو بھی فری ٹائم ملتا ہے آپ اسی وقت اس کو باندھ لیجیے اور اسی وقت وظیفے کو کر لیجیے۔ اگر آپ کو پہلے دن وظیفے کو کامیابی مل جائے تو پھر بھی آپ کو 3 دن اس وظیفے کو آپ کو کرنا ہے، 3 دن آپ کو کرنا ہے، چاہے آپ کو پہلے دن ملے یا نہ ملے، 3 دن آپ کو کرنا ہی ہے، تو آپ کو ضرور کامیابی آپ کو دکھنے کو ملے گا۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر آپ لوگ وظیفے کو کرنا چاہتے ہو تو اچھے سے دیکھیے، اور اپنے ویڈیو کو اپنے پلیز شیئر کر دیجیے کہ دوسرے کو بھی کوئی یہ وظیفے کو جاننے کا موقع ملے۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد اسی آپ کو مصلی میں بیٹھ کے آپ کو 3 مرتبہ شروعات میں درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر وہ آیت کریمہ پڑھنا ہے جو ادعونی استجب لکم، جو آیت کریمہ میں مطلب ہے تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، یہ قرآن کریم ہے، ادعونی استجب لکم، جس کا مطلب ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ قرآن کریم ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو یہ آپ کو بولنا ہے، اللہ دینے والا ہے، تو اس آیت کریمہ کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نام بولنا ہے آپ کو، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس کو بھی آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سورہ اخلاص 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔
33 مرتبہ پڑھ لے. اس کے بعد آخر میں آپ کو 3 بار درود پاک پڑھ لے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا. پھر جب آپ کو یہ دعا مکمل ہو جائے, وظیفہ مکمل ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہاتھ اٹھا کے مانگے جو بھی آپ کی پریشانی ہے, جو بھی آپ کی زندگی میں خامیاں ہیں, سب کچھ آپ وہ چاہیے مانگیے اللہ سے. انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور آپ کی تمام دعائیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو پہلے دھیان سے کچھ چیز آپ کو ماننا پڑے گا. تو اگر آپ لوگ فالو کرے تو پہلے جو یہ ہے یہ وظیفہ اگر کرنا چاہتے ہو تو بنا کسی کے بات کیے, کسی سے بات کیے وظیفے کو کرنا ہوگا. آپ کا کسی سے بھی بات نہیں کرنا ہے, آپ کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ کو پاکی حالت میں کرنا ہے, یعنی کہ وضو کر کے اس وظیفے کو کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے جس بھی مقصد کے لیے اس با ارادے کے لیے آپ نے کیا ہے وہ مقصد آپ کا نیک اور جائز ہونا چاہیے. اگر آپ جو بھی دعائیں مانگنے والے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, یعنی کسی کا برا کرنے کے لیے اگر وظیفہ کر رہے ہیں تو دل میں اگر سوچ رہے تو آپ کا یہ نہیں ہوگا. اگر آپ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ میں اس کا برا کر دوں گا, یہ کر دوں گا, تو وہ خود آپ کے اوپر ہی آ جائے گا. تو یہ آپ کو نہیں سوچنی ہے, آپ کو نیک کام اور اچھی سوچ لے کے یہ وظیفے کو کرنا ہے آپ کو. تو میری آپ لوگوں سے یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ پلیز یہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا, کیونکہ آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے کسی کی بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے. تو میں جہاں تک میں بولتی ہوں کہ آپ لوگ شاید سب شیئر کریں گے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی بھی کوشش رہے گی. تو میں ابھی آپ لوگوں سے میرا یہی بات ہے کہ آپ لوگ پلیز میرا چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجیے اور مجھے ویڈیو بنانے میں آگے مدد کیجیے. اسی کے ساتھ میں آپ کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوگی. انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین.